اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانے کا اتنا حسین انداز ہے کہ حبیب اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے کر آتے ہیں، آپ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز فرماتے ہیں اور ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کی صدا بلند فرماتے ہیں۔ گویا کہ پیدا ہوتے ہی حبیب اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے میری رب، میری امت کو بخش دے، ربی حبلی امتی۔ اور پھر آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مبارک زندگی کے ہر لمحے میں اپنی امت کو فراموش نہیں فرماتے ہیں۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی بھیڑ میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ آپ سڑکوں پر ہیں، آپ روڈ پر ہیں، آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنی امت کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ ہر موڑ پر، ہر جگہ پر آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یاد فرماتے ہیں، امت کی اصلاح فرماتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے معراج کا شرف عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، یہ بڑی شان کی بات تھی، یہ بڑے عروج اور رفعت و بلندی کا سما تھا کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے آسمانوں کی بلندی پر تشریف لے جائیں، لیکن اللہ اکبر، غمخوار امت آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام ایسے حسین موقع پر اگر کسی کو یاد فرماتے ہیں تو اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرماتے ہیں۔ امت کی بخشش، امت پر لطف و کرم کا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اللہ کے حضور عرض فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم بالائے کرم فرماتے ہوئے 50 نمازوں کا اللہ تحفہ عطا فرماتا ہے، اس پر حضور امت کو یاد فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری امت میں اس قدر طاقت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ 45 ہو جاتی ہیں، پھر 40 ہو جاتی ہیں، ہوتے ہوتے وہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی خیرخواہی کے اس قدر خواہاں ہیں، اپنی امت پر ایسا شفقت و مہربانی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے حسین منظر میں ہیں، لیکن اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام تا زندگی اپنی امت کو یاد فرماتے رہیں، اس کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہیں، اس کی بخشش و نجات کے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام راہوں کو ہموار فرماتے رہیں۔
یہاں تک کہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، اور جب وہ آگ روشن ہو گئی تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے آنے لگے، پروانے آ کر گرنے لگے، اور یہ آدمی ان کو ہٹا رہا ہے، ان کو دور کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اسی طریقے سے جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں، ان کی کمر کو پکڑ پکڑ کر میں ان کو جہنم سے نکال رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں جہنم سے دور فرمانے والے، اللہ کے غضب سے دور فرمانے والے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قریب فرمانے والے، اللہ کے کلام عظیم کے قریب فرمانے والے، اللہ کی آیتوں کو ہم پر تلاوت فرمانے والے حبیب اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اسی امت کی خیرخواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے اہم فریضے کو ادا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی گلیوں کے اندر، مکہ کے پہاڑوں پر، مکہ کے سڑکوں پر، مکہ کے میں لوگوں کی بھیڑوں میں، بازاروں میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دین کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، اور پھر اسی جذبے کو لے کر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے دور طائف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو اکٹھا فرما کر، وہاں کے سرداروں کو اکٹھا فرما کر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دین کا پیغام انہیں دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات ان سے کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا پرست لوگ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے ایک نہ سنی، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ طائف جو شہر ہے، پہاڑ پر یہ بسا ہوا ہے، طائف کے غنڈوں اور بدمعاشوں کو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا۔ حضرات آپ غور کریں، اللہ اکبر، انسان دیکھے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک کردار کو، یہ امت دیکھے اپنے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو، کہ آج ہم نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے لوگوں کو، اس کے سرداروں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ سننا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے یہ کیا کہ طائف کے غنڈوں اور بدمعاشوں کے گروہ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پتھروں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید جو حضور کے غلام ہیں، وہ حضور کے کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں کہ پڑنے والے پتھر حضور کو نہ لگے، لیکن وہ اس کثرت سے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر پھینک رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام خون سے لہولہان ہو جاتے ہیں، حضور کے نعلین شریفین خون مقدس سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور تھک کر بیٹھ جاتے، آہو بکا کرتے ہوئے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ جاتے، تو یہ غنڈوں بدمعاشوں کا گروہ آتا اور حضور کے کندھوں کو پکڑ کر پھر اٹھا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ لوگ باتیں بناتے، حضور کا مذاق بناتے، پتھر پھینکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات غور کریں کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے ان تمام مشاکل کو، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور ان
کے ساتھ فرشتہ تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور یہ اس لیے آیا ہے تاکہ اے حبیب آپ اس فرشتے کو حکم دے دے تو یہ پہاڑ کو جو ہے ملا دے، دو پہاڑوں کے بیچ جن لوگوں نے آپ کی سرکشی کی ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کے پیغام کو ٹھکرایا ہے، یا رسول اللہ ان کو چکنا چور کر دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی رحمت علیہ السلام کی شان عالی، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی اولادوں میں وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے، جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے اور میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہاں بھی امت کی محبت کا جذبہ حضور نے جو ہے ظاہر فرمایا اور حضور نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا فرمائی عطا فرمائی ہے جو اس نے کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا، لیکن میں نے اس دعا کو ابھی تک اپنی امت کے لیے نہیں کیا ہے، میں نے اسے محفوظ رکھا ہے اور میں کل قیامت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے رحمت والے نبی، ایسے رحمت والے آقا، ایسے رحمت للعالمین علیہ السلام جو ہمارے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں، جو ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ ان کے یہ ایسے رحم والے ہیں کہ مصیبتوں میں مومنوں کا پڑنا ان کے اوپر دشوار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان کو دے دو گے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ یعنی نبی رحمت علیہ السلام امت کی خیرخواہی اتنی فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور ہر ایک کو دعوت پیش کرتے اور جس کو حضور دعوت پیش کرتے وہ حضور کی بات نہ مانتا، حضور کے فرمان پر عمل نہ کرتا تو اس کا رنج حضور کے قلب نازنین کو ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اے نبی علیہ السلام ایسا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنی جان دے دو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، آج یہ تمام باتیں بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں اور میں خود اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کروں کہ ہمارے نبی رحمت علیہ السلام اللہ اکبر کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ اکبر، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، تمام عالم میں ان کے مثل اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے عظیم الشان ہیں، اللہ اکبر، کہ ان کی شان ہم جیسے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ خود ان کا رب تبارک و تعالی ان کی نعت قرآن عظیم میں بیان فرما رہا ہے، ان کی مدح و ثنا خود اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی آیتوں میں بیان فرما رہا ہے، تو ہم اپنے نبی کی شان کیسے مدح و ثنا ان کی کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن حضرات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے عظیم الشان نبی، ایسے رحمت للعالمین نبی کی ہم کہاں تک اتباع کر رہے ہیں، ہم کہاں تک ابھی اپنے نبی پاک علیہ السلام کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں ذرا ہماری مدد کر دے، ہمیں آڑے وقت ہمیں کوئی پیسہ دے دے تو ہم اس کے ایسے لٹو بن جاتے ہیں۔ اللہ پر کوئی ہمیں نوکری لگانے میں کوئی ہمیں سہارا دے دے، ہماری کوئی سروس لگا دے تو اب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم
سود اور رشوت کے لین دین کو بھی برا نہیں سمجھتے ہیں، ہم نمازوں کے قضا کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتے ہیں، ہم اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! گویا کہ کوئی چھوٹا بھی احسان کرے ہمارے اوپر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نے یہ نہ ہوتا تو ہم کیا کر پاتے، لیکن اللہ اکبر! وہ نبی رحمت علیہ السلام کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سروں کے اوپر عزت کا تاج رکھا ہے، اللہ اکبر! جن کی وجہ سے ہم مومن کہلاتے ہیں، ہم موحد کہلاتے ہیں، ان نبی رحمت علیہ السلام کے ہم فرمان کی کوئی قدر و قیمت ہمارے اندر نہیں، اللہ اکبر! تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کو ہر دم یاد رکھیں، جو نہ بھولا۔ ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، اللہ اکبر! شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو، اللہ اکبر! تو حضرات ہمیں اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے، اپنی اس نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی سے دور ہو جانا چاہیے، نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیے، نبی کے مدینہ پاک کی محبت کو اپنی آنکھوں کے اندر بسائیے، اپنے ذہن و دماغ میں نبی پاک علیہ السلام کی عزت و شرافت کو بسائیے، اللہ اکبر! جب یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و کرم ہمارے شامل حال ہوگا، ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ